أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ ان لوگوں کی مثال جن کو تورات دی گئی پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، اس گدھے جیسی ہے جو چند کتابیں اٹھاتا ہو۔ اس قوم کی مثال بری ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کو جھٹلایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ فرما دیجئے یہ وہ لوگ جو یہودی بنے، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم تمام لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کر لو اگر تم سچے ہو، اور وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ان اعمال کی وجہ سے جو اعمال ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ظالمین کو جانتا ہے۔ آپ فرما دیجئے بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو یقیناً وہ تم سے ملاقات کرے گی، پھر تم غیب اور حاضر کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر وہ تم کو ان اعمال سے باخبر کر دے گا جو تم کرتے تھے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، اس آیت کریمہ کے بارے میں بعض مفسرین نے تو یہ بیان کیا کہ اوپر والی آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو ذمہ داریاں تھیں اس کا تذکرہ کیا گیا کہ ایک ذمہ داری آپ کی قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرنا تھی، دوسری ذمہ داری لوگوں کو کفر اور برے اخلاق سے پاک کرنا تھا، اور تیسری ذمہ داری کتاب اور حکمت سکھانا تھی۔ قرآن مجید کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ لوگوں تک پہنچانا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تین صفات توریت میں بھی موجود تھی۔ اب جب یہ تینوں صفات توریت میں موجود تھی تو توریت جن کو دی گئی یعنی یہود، تو یہود کو چاہیے تھا، توریت پڑھنے والوں کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تین صفات کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے، لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ان تین ذمہ داریوں کو جن کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے اور جو توریت میں بھی موجود تھی، وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے تھی، تاکہ آئندہ آنے والے لوگ جب آخری نبی کو رسول بنایا جائے، جب آخری نبی کی بعثت ہو تو لوگ اس نبی پر ایمان لے آئے۔ لیکن توریت کے جاننے والے علماء یہود انہوں نے اس کا کتمان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کو چھپایا تاکہ لوگ اس نبی پر ایمان لا کر ہم کو ماننا چھوڑ دیں گے،
پھر ہماری توریت کو نہیں مانیں گے، ہم کو عالم قرار نہیں دیں گے اور ایک دوسرے نبی پر ایمان لے آئیں گے، تو ان کی کہیں چودراہٹ نہ چلی جائے، ان کا بڑاپن نہ ختم ہو جائے، اس بنیاد پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کا، جن صفات کا توریت میں تذکرہ کیا گیا تھا، ان صفات کو چھپایا تاکہ اپنی چودراہٹ اور اپنا بڑا اور اپنی سرداری نہ چلی جائے۔ کہیں لوگ ہمارے ان صفات کے بتانے پر آخری نبی پر ایمان نہ لے آئے، ایسی بدماشی کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف چھپائے، حالانکہ چاہیے تھا کہ بیان کرتے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے یہود کی ایک مثال بیان کر رہا ہے کہ ان یہود کی، جن کو اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے توریت نامی کتاب دی گئی، جن میں حکمتیں تھیں، حکمت کی باتیں تھیں، عمل کرنے کی باتیں تھیں، لیکن اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپا کر گویا ان کی حالت ایسی ہو گئی جیسا کہ ایک گدھا ہو، اور اس گدھے پر کئی کتابیں لاد دی جائے جو حکمت سے بری ہوئی کتابیں ہو، اس میں اچھی باتیں ہو، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ گدھے کو ان کتابوں سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ وہ کیا جانے کہ میری پیٹھ پر لال و گوہر لدے ہوئے ہیں، وہ کیا جانے کہ میری پیٹھ پر قیمتی کتابیں لدی ہوئی ہے، اس کو تو بس ہری گھاس کی تلاش ہوتی ہے کہ کہاں ہری گھاس مل جائے اور میں وہاں منہ مار دوں۔ یہی حالت ان یہود کی ہوئی جن کو حکمت والی کتاب عمل کرنے کے لیے دی گئی تھی توریت، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپا کر، یعنی اس پر عمل نہ کر کے، انہوں نے بھی گویا کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا، اور ان کی مثال بھی اس گدھے جیسی ہو گئی جو اپنے اوپر چند کتابیں لادے ہوئے ہو، لیکن ان کتابوں سے اس گدھے کو کچھ نفع ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طرح ان یہود کو بھی توریت سے کچھ نفع نہیں ہوا، بلکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپانے کی وجہ سے قیامت کے دن اس کا بھگتان بھگتیں گے، جہنم میں ڈالے جائیں گے، آخرت میں وہ اس کی سزا چکھیں گے۔ گدھے کی مثال دی گئی۔ گدھا اہل عرب کے یہاں بے وقوفی میں بہت زیادہ مشہور ہے، اس کی بلادت، اس کا بے وقوفہ پن لوگوں کے درمیان مشہور ہے، تو گویا گدھے کے ساتھ تشبیہ دے کر اس بات کی جانب بھی اشارہ کیا گیا کہ ان یہود سے بڑھ کر جن کو اتنی بڑی دولت توریت کی شکل میں دی گئی تھی، کتنی قیمتی باتیں ان کے پاس موجود تھی، لیکن اس پر عمل نہ کر کے اپنی بے وقوفی ثابت کی، اپنی بے وقوفی کا ثبوت دیا، اور قیامت کی ہمیشہ کی زندگی میں وہ نامراد ہو گئے اور جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ ایسے لوگوں سے بڑھ کر کوئی بے وقوف نہیں ہے۔ تو اس میں ان یہود کی مثال بیان کی گئی۔ اسی طرح مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ گویا یہود کی مثال بیان کر کے امت محمدیہ میں صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کے بعد گویا قیامت سے پہلے گویا ایک ایسی جماعت بھی آئے گی جو قرآن مجید، ظاہر سی بات ہے کہ وہ امت محمدیہ میں ہونے کی وجہ سے قرآن جیسی دولت ان کو دی گئی، قرآن جیسی کتاب ان کو دی گئی، لیکن قرآن مجید پر عمل نہ کر کے، قرآن مجید کیا کہنا چاہ رہا ہے اس کو سمجھنے کی بھی کوئی فکر نہیں، اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوئی فکر نہیں، بس یہی ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ ہم تو قرآن والے ہیں، ہم تو نبی کی یعنی آخری نبی کی امتی ہیں، ہم پر تو آخری کتاب قرآن مجید اتاری گئی، لیکن عمل کے اعتبار سے 0 درجہ ہوں گے۔ ایسے لوگوں کی بھی گویا وہی مثال ہے جو یہود کی دی گئی تھی، یعنی گدھے والی، کہ ان کو بھی قرآن مجید دیا گیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی وہی وعید ہے جو ایک یہودیوں کو دی گئی، جن کو توریت دی گئی تھی لیکن توریت پر عمل نہ کیا۔ یہ گویا ایسی قوم صحابہ کرام کے بعد ہر زمانے میں آئے گی جو اپنے آپ کو محمدی بتائیں گے، جو اپنے آپ کو آخری نبی کی امت بتائیں گے، اپنے آپ کو گویا قرآن والا بتائیں گے،
لیکن عمل کے اعتبار سے صفر ہوں گے، عمل کے اعتبار سے کورے ہوں گے، ایسے لوگوں کی بھی یہی مثال ہے جو یہود کی بیان کی گئی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، جس کا کام ہی بس یہی دعویٰ کرنا ہو کہ ہم قرآن والے ہیں، ہم آخری نبی کی امتی ہے۔ اس دعوے سے بڑھ کر اگر آخری نبی کی امتی ہے تو پھر اس آخری نبی کے مشن کو تو بتا، اس آخری نبی کی زندگی کیسی تھی، ایسی زندگی گزار کے تو بتا۔ جب اس کی کوئی فکر نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے ظالم کو ہدایت نہیں دیتا، جس کو صرف دعویٰ ہی مطلوب ہو، اس دعوے کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی کوئی فکر نہ ہو۔ ایسے آدمی کو گویا ہدایت دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی ہدایت نہیں چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زبردستی ہدایت دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ تو اسی کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے ہدایت مل جائے، میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، جس کے اندر سے یہ طلب ہوتی ہے، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں۔ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم، پھر یہی یہود جو اسرائیل میں آباد ہے، قرآن مجید نے دوسری جگہ ان کا دعویٰ نقل کیا۔ یہ کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور ہم ہی اللہ کے محبوب ہیں، ہمارے سوا کوئی بھی اللہ کا محبوب نہیں ہے، چاہے وہ آخری نبی پر ایمان کیوں نہ رکھتا ہو، کوئی بھی ہمارے سوا اللہ کا محبوب نہیں۔ یہ ان یہودیوں کا اتنا بڑا دعویٰ تھا، اور اس دعوے کے ساتھ ساتھ کیا کہا کرتے تھے؟ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، کہ جنت میں بھی کوئی داخل نہیں ہوگا مگر وہی جو یہودی ہے یا نصرانی ہے، جو یہودی ہے یا عیسائی ہے، اس کے سوا کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ گویا جنت کا داخلہ یا جنت کو اپنی جاگیر سمجھتے تھے کہ جنت تو ہماری ہے، اللہ تعالیٰ ہم ہی کو اس میں داخل کرے گا، ہمارے علاوہ کوئی اس جنت میں داخل ہونے والا نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنا بڑا دعویٰ کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، گویا اللہ ہمارا حبیب ہے اور جنت ہماری ہے، ہمارے سوا کسی کی نہیں ہے۔ اب اتنی بڑی جنت کی نعمت جہاں چین ہی چین ہے، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بتانا اور اللہ کو اپنا حبیب بتانا، اور دوسری جانب ہر انسان کو اس بات کا بھی علم ہے کہ دنیا میں کچھ تکلیفیں ہوتی ہے، چاہے آدمی پوری دنیا کا بادشاہ کیوں نہ ہو، لیکن کبھی بخار ہے، کبھی زندگی کے حوال ہے، کبھی آسمانی آفتیں ہیں، کبھی زمینی آفتیں ہیں، یہ کوئی نہ کوئی آفتیں چلتی رہتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، کون عقل مند انسان ایسا ہوگا کہ جو جنت کو اپنی جاگیر بتائے اور اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بتائے، اور پھر وہ دنیا کی تکلیفیں کیوں کر برداشت کرے گا؟ وہ تو فوراً مر ہی جائے گا۔ تو ایسے یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس جنت کی نعمت کو پانے کے لیے، اس رب سے ملاقات کے لیے، جس رب کو تم اپنا حبیب بتاتے ہو، اس کے لیے ایک پل ہے، وہ ہے موت کی تمنا کا، تو موت کی تمنا کر لو، اس اللہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ لیکن یہ یہود جانتے تھے کہ وہ چونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہمارے کرتوت کیا ہے، یہ صرف ان کا دعویٰ جھوٹا تھا۔ اسی جھوٹے دعوے کی بنیاد پر ایک یہودی اس زمانے میں ایسا نہیں تھا جو قرآن مجید کے اس چیلنج کے مطابق موت کی تمنا کر لیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ اگر ایک بھی یہودی موت کی تمنا کر لیتا فوراً وہ مر جاتا، لیکن وہ جانتے تھے کہ ہمیں جہنم میں ہی جانا ہے، یہ تو صرف ان کے جھوٹے دعوے تھے، اس لیے کبھی بھی وہ موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے۔ اسی لیے مولانا خالد سیف اللہ دامت برکاتہم نے لکھا ہے، آج بھی قرآن مجید نے جو بات بیان کر دی کہ سب سے زیادہ موت سے بھاگنے والے دنیا میں یہود ہیں، آج بھی اسرائیل میں جو یہود آباد ہیں وہ موت سے بچنے کی تمام شکلیں اپناتے ہیں۔ مولانا خالد سیف اللہ دامت برکاتہم فرماتے ہیں، میں برطانیہ میں تھا تو برطانیہ کے لوگوں نے مجھے بتایا
کہ یہاں جتنے یہود رہتے ہیں وہ دوہرے کانچ والی گاڑی استعمال کرتے ہیں، یعنی جو ہیوی گاڑی ہوتی ہے جس پر گولی یا کسی کا حملہ اثر انداز نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ عام لوگ اس طریقے کی گاڑی استعمال نہیں کرتے، لیکن وہاں رہنے والے یہود ایسی گاڑی استعمال کرتے ہیں تاکہ ان پر کوئی حملہ نہ کر دے، کوئی ایسا اٹیک نہ کر دے جس کی بنیاد پر ان کی موت آ جائے۔ یہ آج بھی گویا موت سے ایسے ہی ڈرتے ہیں، موت سے یہود سے بڑھ کر کوئی ڈرنے والا نہیں ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ چیلنج کیا کہ اگر جنت تمہاری جاگیر ہے تو وہاں جنت پانے کے لیے بیچ میں ایک پل حائل ہے موت کی تمنا کر لو، ابھی جنت میں پہنچ جاؤ گے، لیکن کوئی موت کی تمنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہود اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، نہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، نہ جنت ان کی جاگیر ہے۔ کسی کی جنت جاگیر نہیں ہے، جنت تو ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والے کو ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کی حرکتوں سے ہماری بھی حفاظت فرمائے، اور یہود کی جو مثال بیان کی گئی حملوا التوراۃ، ایسی مثال بننے سے ہماری بھی پوری حفاظت فرمائے اور ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے والا بنائے۔ سبحان اللہ۔